بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوفی ٹی وی میں ہم اپنے دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کو ایک بہت بڑے صوفی بزرگ اللہ کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے ولیوں کی محبت سے آپ کے دل سرشار فرمائے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل صوفی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ محترم سامعین کرام، شیخ الاسلام خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 537 ہجری میں سنجستان خراسان میں پیدا ہوئے۔ یہ علاقہ ایران میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا اسم غرامی حضرت غیاث الدین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا حضرت خواجہ غریب نواز کے نام سے بھی یاد کرتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سمرقند کے ایک مدرسہ میں قرآن پاک حفظ کیا، پھر تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر علوم کی تعلیم مختلف مقامات کے علماء سے حاصل کی۔ علم شریعت کی تکمیل کے بعد آپ شیخ المشائخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے دست اقدس پر بیعت کی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر پہچان گئے تھے کہ یہ مرد آفتاب شریعت و طریقت ہوگا۔ محترم سامعین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر تصوف و سلوک اور معرفت کی منازل طے کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں بھی 6 ماہ رہے اور بارگاہ غوثیت سے فیض و برکات حاصل کیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے حجاز مقدس تشریف لے گئے۔ حج کے بعد مدینہ منورہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معین الدین، میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، وہاں کفر و ظلمت پھیلی ہوئی ہے، تو اجمیر جا اور ظلمت و کفر نور ایمان سے روشن کر، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت تمہارے شامل حال رہے گی۔ حضرت خواجہ صاحب حجاز مقدس سے بغداد شریف تشریف لائے اور یہاں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرید ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمدان تبریز سے ہوتے ہوئے افغانستان غزنی تشریف لائے، پھر وہاں سے لاہور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں 40 روز قیام فرمایا۔ حضرت داتا صاحب کے مزار پر انوار سے فیض و برکات حاصل کر کے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ روانہ ہونے لگے تو آپ نے یہ شعر کہا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیراں کاملاں را رہنما۔ دوستو، آپ رحمۃ اللہ علیہ لاہور سے دہلی اور پھر سونی پت کرنال سے ہوتے ہوئے اجمیر شریف تشریف لائے۔ پورے ہندوستان میں کفار تو موجود تھے، لیکن اجمیر کا علاقہ کفار کی تاریکی میں بہت زیادہ ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ خدا اور رسول سے بے خبر تھے۔ کبھی ان لوگوں نے اللہ اکبر کی صدا نہیں سنی تھی۔ شیخ الاسلام حضرت خواجہ معین الدین کے قدم مبارک کا اس ملک میں پہنچنا تھا کہ یہاں کی ظلمت نور اسلام میں بدل گئی۔ محترم سامعین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر شریف پہنچے تو آبادی کے باہر کھلے میدان میں ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں حاکم اجمیر راجہ پرتھی راج رائے پتھورا کے اونٹ باندھے جاتے تھے۔ راجہ کے نوکروں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہاں تم ڈیرا نہ لگاؤ، یہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔
آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اتنا میدان پڑا ہے، اونٹ بھی بیٹھ جائیں گے۔ جب نوکروں نے زیادہ اصرار کیا کہ آپ یہاں نہ بیٹھیں تو خواجہ صاحب نے فرمایا چلو ہم یہاں نہیں بیٹھتے، راجہ صاحب کے اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ شام کو اونٹ آئے اور وہاں بیٹھ گئے۔ جب صبح ان کو اٹھایا گیا تو وہ اٹھتے نہیں تھے۔ بڑی کوشش کی گئی کہ اونٹ اٹھیں مگر اونٹ نہ اٹھے۔ نوکر سمجھ گئے کہ یہ اس فقیر کی بد دعا کا اثر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں نوکر حاضر ہوئے اور معافی مانگی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اٹھ جائیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ اونٹ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ محترم سامعین کرام، سرزمین اجمیر میں حضرت خواجہ صاحب کی یہ پہلی کرامت تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا جہاں قیام تھا اس کے نزدیک ایک انا ساگر تالاب تھا اور اس کے ارد گرد کفار کے بڑے بڑے مندر تھے جہاں وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسی تالاب سے وضو کے لیے پانی لیتے تھے۔ بتوں کے پجاریوں نے راجہ سے شکایت کی کہ یہ پردیسی مسلمانوں کا ڈیرا ہمارے مندروں اور مقدس تالاب کے پاس ہے، یہاں یہ 5 وقت اذان دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے تالاب کو ناپاک کرتے ہیں۔ راجہ نے حکم دیا کہ ان مسلمانوں کو یہاں سے اٹھا دیا جائے اور ان پر تالاب کا پانی بھی بند کر دیا جائے۔ مندروں کا انچارج اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آپ کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو خواجہ صاحب نے خاک کی ایک مٹھی اٹھا کر ان پر پھینکی تو دشمنوں کے جسم مفلوج ہو گئے اور ان کے پاؤں بھی شل ہو گئے۔ ہندوؤں کا یہ بڑا مذہبی لیڈر رام دیو آپ سے معافی مانگنے لگا اور سر تسلیم خم کر کے مسلمان ہو گیا، اور بھی بہت سے ہندو آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ سامعین محترم، حضرت خواجہ کی اجمیر شریف میں بے حد کرامات ہیں۔ ان میں سے کچھ کرامات کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا اور اب مزید کچھ کرامات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، جب حاکم اجمیر راجہ کو پتہ چلا کہ ہمارا بڑا مذہبی لیڈر مسلمان ہو گیا ہے اور اسلام کی اشاعت کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے تو اس نے اپنے مشیروں اور وزیروں کو بلایا اور کہا اس فقیر بابا نے ہمیں بڑا پریشان کیا، یہ ہمارے مندروں کے پاس اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور لوگ اس کے جادو میں آ کر اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ اس کے جادو کی وجہ سے ہمارے اونٹ بھی نہیں اٹھتے تھے۔ ہمیشہ سے کفار بدبختوں کی یہ سوچ رہی ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام کے معجزات و کمالات اور اولیاء اللہ کی کرامات کو جادو سمجھا ہے۔ مختصر یہ کہ حاکم اجمیر راجہ کے مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ یہ فقیر بابا بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے، اس کے مقابلہ کے لیے کسی بڑے جادوگر کو بلایا جائے۔ پھر آپ کے مقابلہ کے لیے ہندوستان کے بہت بڑے شعبدہ باز جادوگر اجے پال کو بڑا پیسہ دے کر بلایا گیا۔ حضرت خواجہ صاحب کو پتہ چلا کہ جادوگر مقابلے کے لیے آ رہا ہے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا، مگر پانی نہیں تھا کیونکہ دشمنوں کو تالاب پر قبضہ تھا۔ آپ نے اپنے 9 مسلم مرید کو حکم دیا کہ کسی طرح تالاب سے پانی کا لوٹا بھر لاؤ۔ آپ کے حکم کے مطابق لوٹا بھرا تو تالاب کا سارا پانی لوٹے میں آ گیا اور تالاب خشک ہو گیا۔ جب مخالفین نے یہ حالت دیکھی تو آپ کی خدمت میں آ کر التجا کرنے لگے، بابا رحم کرو، پانی نہ ملا تو ہمارے بچے اور بوڑھے ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے حکم دیا لوٹے میں جس قدر پانی ہے واپس تالاب میں ڈال دو۔ جب وہ لوٹا ڈالا گیا تو پھر تالاب پانی سے بھر گیا۔ محترم سامعین کرام، جب وہ بڑا جادوگر اجے پال آپ کے سامنے مقابلہ کرنے آیا
جادو کے ذریعے اس نے بڑے بڑے عمل کیے، مگر حضرت صاحب اور آپ کے خلفاء اللہ تعالیٰ کے کرم سے محفوظ رہے۔ جب اجے پال نے اپنے عملیات خواب کے سامنے بے اثر دیکھا تو لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے ہرن کی کھال پر بیٹھ کر ہوا میں اڑنے لگا۔ حضرت خواجہ معین الدین نے اپنے جوتے ہوا میں پھینک دیے اور یہ اجے پال کے سر پر پہنچ گئے اور اس کے سر کو کوٹتے ہوئے زمین پر لے آئے۔ اجے پال زمین پر گرا ہوا تھا اور جوتے سر پر برابر لگ رہے تھے۔ اس نے آپ سے معافی کی درخواست کی۔ خواجہ صاحب نے اس سے فرمایا، ایک ہی نجات کا راستہ ہے، تو کلمہ طیبہ سچے دل سے پڑھ لے۔ پھر وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر اسی اجے پال کا اپنے اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ محترم سامعین کرام، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ سے 90 لاکھ کافر مسلمان ہوئے۔ بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری کی صورت دیکھ کر ہزاروں کافر ایمان لائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 6 رجب 633 ہجری میں وصال فرما گئے۔ آپ کا سالانہ عرس مبارک ماہ رجب میں اجمیر شریف میں ہوتا ہے، جس میں لاکھوں عقیدت مند حاضر ہوتے ہیں۔ دوستو، آج میں نے آپ سے جتنی معلومات شیئر کی ہیں، یہ سب معلومات حدیقۃ الخطبہ سے لی گئی ہیں، جو کہ صاحبزادہ خیر محمد بھوروی کی تالیف شدہ ہے۔ دوستو، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔